تنظیم اسلامی کراچی کی جانب سے میں آپ تمام معزز حضرات اور محترم خواتین کو مہم توبہ کی پکار کے اختتامی پروگرام میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تنظیم اسلامی دراصل نہ کوئی مذہبی فرقہ ہے، نہ معروف معنوں میں کوئی سیاسی جماعت، بلکہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے جو سب سے پہلے پاکستان اور بالآخر ساری دنیا میں اسلام کے عادلانہ نظام یعنی نظام خلافت کو قائم اور غالب کرنا چاہتی ہے، جس سے سماجی، معاشی اور سیاسی سطح پر انقلابی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ تنظیم اسلامی کے بانی تھے مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور موجودہ امیر ہیں حافظ عاقب سعید صاحب۔ تنظیم اسلامی نے پچھلے دنوں پورے ہفتے پر مشتمل توبہ کی پکار کے عنوان سے ایک مہم چلائی، جس کے اختتام پر امیر محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے ایک جگہ خطاب کیا، جس کی پریس ریلیز جاری ہوئی، جو میں آپ تمام حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہم افغانستان کی تباہی میں امریکہ کا ہاتھ بٹا کر بدترین عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ یہ بات امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے تنظیم اسلامی کی توبہ کی پکار کے اختتامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مملکت خدا داد پاکستان میں شریعت کا نفاذ نہ کر کے اپنے اس وعدے سے انحراف کیا ہے جو قیام پاکستان کے وقت اللہ سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے اگرچہ بڑے مجرم تو سیاسی، فوجی حکمراں اور ایلیٹ طبقہ ہے، لیکن عوامی سطح پر بھی لوگوں کی توجہ دنیا سمیٹنے اور نفس کی خواہش کی تکمیل پر رہی۔ انہوں نے کہا کہ مومن تو وہ ہے جو اپنی جان اور مال آخرت کے بدلے اللہ کے ہاتھ فروخت کر دے، لیکن ہم نے ذاتی مفاد اور دنیاوی منافع کے حصول کے لیے جد و جہد بھی کی اور حکمرانوں کے خلاف احتجاج بھی کیا اور شریعت کے نفاذ کے لیے میدان میں نہیں نکلے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے دامن میں پناہ نہ لی، جس کے نتیجے میں دشمن ہمارے خلاف اپنا گھیرا تنگ کرتا رہا۔ آج داخلی اور خارجی لحاظ سے حالات اتنے دگرگون ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی ایک سوالیہ نشان بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس امریکہ پر ہم نے تکیہ کیا تھا وہ سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے آیا ہے اور پاکستان کے حصے بندی کر رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اب بھی وقت ہے ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی ذات، معاشرہ اور ریاست میں اللہ اور رسول کی اطاعت کردہ شریعت کو نافذ کریں۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اب بھی ہماری مدد کرے گا اور ہم دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنا سکیں گے انشاءاللہ۔ اسی حوالے سے تنظیم اسلامی کراچی نے بھی اس مہم کے اختتام پر آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، جس کے لیے باقاعدہ آغاز کے لیے میں صدر انجمن خدام القرآن سندھ محترم جناب اعجاز لطیف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اسٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دیں۔ محترم جناب اعجاز لطیف صاحب۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کی پکار کے اس پروگرام میں آپ سب خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ آپ نے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے لیے اپنے وقت کا اور مصروفیات کا جو ایثار کیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی ان کوششوں میں خلوص اور اخلاص عطا فرمائے اور انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ ہم اپنے پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا سید نسیم الدین صاحب، نائب ناظم اعلیٰ جنوبی پاکستان تنظیم اسلامی سے، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔
سید محمد نسیم الدین صاحب. اس کے بعد میری گزارش ہے انجینئر حافظ نوید احمد صاحب، سید اظہر ریاض صاحب امیر حلقہ کراچی شمالی، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اور جناب شجاع الدین شیخ ناظم حلقہ کراچی شمالی سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. سورہ تحریم کی آیات بینات جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سچی اور خالص توبہ کرنے کے لیے مجھ سے اور آپ سے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہم سے اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ کریں. توبۃ النصوح، سچی اور خالص توبہ، اس کے حوالے سے تفصیل اپنے مختلف مواقع پر سماعت فرمائی ہوگی. نصح کے ایک معنی یہ بھی بتائے گئے ہیں، ویسے تو نصح خیر خواہی اس کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ انسان کی سب سے بڑی خیر خواہی اپنے ساتھ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ کرے. اور نصح کے ایک معنی رفع کرنا کے معنی میں بھی آئے. آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ کبھی خدا نخواستہ اگر قیمتی کپڑے میں کوئی کٹ لگ جائے تو پھر یہ کہ سوچتے ہیں کہ یار کوئی اس کو اس طرح سے ریپیئر کر دے کہ پتہ نہ چلے کہ کٹ لگ جائے. اور کچھ ماہر رفوگر واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کپڑے کا تانا بانا اس کے دھاگے نکال کے اس کو دوبارہ سے اس طرح سے ملا دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کبھی اس کپڑے میں کٹ بھی لگاتا ہے. تو توبۃ النصوح وہ توبہ ہے اصل میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے دامن میں کٹ لگا بیٹھتا ہے، دامن کردار میں، دامن اخلاق میں. اللہ کی بارگاہ میں ایسی سچی اور خالص توبہ کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے کبھی گناہ بھی کیا تھا. اتنا جو سمجھیے کہ 180 ڈگری کا ٹرن کہ جس کے بعد کسی کو یہ دوبارہ شائبہ بھی نہ ہو بلکہ دوسرے اس سے موٹیویٹ ہوں نیکی کے لیے. یہ ہے وہ سچی اور خالص توبہ جو صرف فرد کی سطح پر ہی نہیں بلکہ پوری قوم کی سطح پر درکار ہے تاکہ ہمارے جو بھی دنیاوی مسائل ہیں یہ بھی حل ہوں اور اخروی طور پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نجات کی امیدوار ہوں. الحمدللہ اسی پیغام کو پورے ملک میں عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تنظیم اسلامی کو یہ توفیق دی کہ اس مہم کا آغاز 22 اکتوبر سے کیا گیا. اس کے دوران پورے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں پیمفلیٹ تقسیم کیے گئے جن کے ذریعے توبہ کا پیغام عوام الناس تک، پبلک ایٹ لارج ان تک پہنچانے کی کوشش کی گئی. بڑی تعداد میں بینرز، پول کارڈز آویزاں کیے گئے اور ان میں اللہ کی پکار، اللہ کی اہل ایمان سے تقاضا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو، جہاد کرو جیسا کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے. اور یہ کہ ہمارے اجتماعی جرائم کا ازالہ اصل میں اجتماعی سطح پر توبہ ہی ہے اور اس کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے وہ ہے نظام خلافت کا قیام. تو یہ سچی توبہ اور پورے دین پر عمل کا یہ پیغام پورے پاکستان میں پہنچایا گیا. علماء کرام اور ائمہ مساجد تک امیر تنظیم اسلامی جناب حافظ عاقب سعید صاحب کا خصوصی پیغام خطی صورت میں پہنچایا گیا جس میں ان سے بھی یہی گزارش رکھی گئی ان کے سامنے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جس منصب پر سرفراز فرمایا ہے اور جو انہیں پبلک تک ایک بہت بڑی ایکسس ہے تو اس پیغام کو ان کے ذریعے سے بھی عوام الناس تک پہنچایا جا سکے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھیوں نے مساجد، بازاروں اور دیگر پبلک مقامات پر کارنر میٹنگز کا اہتمام کیا اور وہاں گویا کہ کریا کریا کوچا کوچا یہی توبہ کی منادی سب کے سامنے عام کی گئی. توبہ کے عنوان سے مختلف علاقوں میں خصوصی جلسے منعقد کیے گئے اور شہر کے مصروف مقامات پر توبہ کے عنوان سے مظاہروں کا اہتمام کیا گیا. SMS اور ای میل کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی گئی اور جتنے بھی ہمارے ڈسپوزل پہ جو بھی ریسورسز اور چینلز ہیں ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کے لیے توبہ کی پکار کے عنوان سے ایک DVD کا بھی اجرا کیا گیا جس میں بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا خطاب، انجینئر نوید احمد صاحب کا خطاب،
اور جناب شجاع الدین شیخ صاحب کے خطاب یہ اس میں شامل تھے. یہ DVD بھی کثیر تعداد میں عام ہوئی اور الحمدللہ اس کو لوگوں نے کافی کثیر تعداد میں خریدا پیسے خرچ کر، اور یہ کہ خود بھی سماعت کیا اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچانے کا یہ ذریعہ بنی. اس کے علاوہ ہمارے الحمدللہ جو ریگولر پروگرام ہوتے ہیں ہفتہ وار یا فورٹ نائٹلی یا منتھلی دروس قرآن کی محافل، ہمیں جہاں جہاں پر خطبات جمعہ ہمارے ساتھی دیتے ہیں اس میں، اور دیگر خصوصی پروگرامز جو تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن کے تحت منعقد ہوتے رہے ہیں ان میں بھی اس کا خصوصی تذکرہ کیا گیا. اس موقع پر ہماری جو انٹرنیٹ پہ ویب سائٹس ہیں www.tanzeem.org اور www.quranacademy.com، اس پر بھی خصوصی پیج کا اجرا کیا گیا جن میں یہی پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی. اس حوالے سے یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ آج چونکہ ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی، کیا اس کا بھی کوئی تعلق توبہ کے ساتھ ہے؟ یہ مسئلہ بھی کیا توبہ سے حل ہوتا ہے؟ تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ معیشت کیوں بگڑتی ہے. معیشت کے بگاڑ کے حوالے سے قرآن نے ہمیں جو قوانین بتائے ہیں اور جو افراد اور اقوام کی مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، تو اس معیشت کے بگاڑ کے اسباب میں سے جو ہے ایک بہت بڑا سبب اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو بھی فرد یا قوم میرے ذکر سے منہ موڑے گی تو اس کے لیے تو پھر بڑی ہی تنگی والی معیشت اور گزران ہو. اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر آپ سب سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا یہ قرآن ہے کہ وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، جو 10 شاہ بدہا نے دیا ہم پڑھنا پڑھانا بھول گئے. تو ہمارا معاملہ تو اس سے آگے بڑھ کر اور بہت کچھ ہمیں اس حوالے سے کرنا تھا، لیکن جب ہم نے اس سے منہ موڑا تو پھر ہماری معیشت نہ انفرادی طور پر سنبھل سکتی ہے نہ ہی قومی سطح پر سنبھل سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اور معیشت کی تنگی اس فرد یا قوم پر مسلط فرما دیتے ہیں جو اس کی نافرمانی کرے اور اس کے احکام سے روگردانی کرے. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے قارون کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ دولت اور انعامات سے نوازا تھا. لوگوں نے نصیحت کی کہ اللہ کو یاد رکھو، اسے مت بھولو اور اس کی نافرمانی نہ کرو. تو قارون نے کہا کہ یہ ساری دولت محنت انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے دی گئی ہے میرے علم کی بنیاد پر. اس نے اس کو اللہ کی عطا اور اللہ کا شکر گزار بننے کی بجائے اپنے محنت اور علم کا نتیجہ قرار دیا. نصیحت کرنے والوں کے نصیحت پر کان نہیں دھرا. اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے ایک فرد کی معیشت کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا کہ کل تک جو اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی جو ہے ہمیں بھی اس قارون جیسا خزانہ ملا ہوتا، جب اللہ نے اسے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا تو کہنے لگے کہ اللہ کا بڑا شکر ہوا کہ ہم اس ایسے نہیں ہوئے. تو یہ معاملہ جو ہے اس کی تفاصیل موجود ہیں سورہ قصص کے اندر. پھر سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا عبرت آموز واقعہ بیان کیا ہے کہ قوم سبا کے دائیں اور بائیں 2 باغ تھے، یعنی ان کی معیشت خوب مستحکم تھی. ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ لیکن اس کا شکر ادا کرو، یعنی اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرو. تمہارا ملک بڑا زرخیز ہے اور تمہارا رب بڑا غفور الرحیم ہے. قوم سبا نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی تو ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیجا اور ان کے بہترین باغوں کو ایسے باغ میں بدل دیا جن کا پھل بدمزہ تھا اور جن میں ہم نے جھاڑ جھنکار لگا دیا تھا. یہ سزا انہیں ہم نے ان کی ناشکری کی وجہ سے دی اور ناشکری کرنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. یہ سورہ سبا کی آیات 15 تا 17 کا مفہوم تھا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. دونوں واقعات میں یہ بات واضح ہے کہ قومیں یا افراد جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر معیشت تنگ کر دیتے ہیں، ان پر خوف اور بھوک کو مسلط فرما دیتے ہیں. ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہ کہیں قوم سبا کی شکل میں یہ ہم اہل پاکستان کا تذکرہ تو نہیں ہے. ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا